بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب مجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى خانوادہ تطہیر پہ صلوات کی عبادت سارے صاحبان محبان نبی و اہل بیت نبی، آج کا دن ہمیں اس قربانی کی یاد دلا رہا ہے جس قربانی میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی۔ اس عظیم قربانی کو مذہبوں یا مسلکوں تک محدود کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اس قربانی اور اس کی یاد کا تعلق مذہب سے زیادہ خیرت سے ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی بات آپ سے کر کے پھر مسائل کی طرف آتا ہوں۔ حضرت جو صاحبان بلا ناغہ تشریف لاتے رہے، اب تو آخری سلسلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی، ابھی لائٹ رہنے دیں ذرا، یہ سارے نبی صاحبان شریعت نہیں، آدم تا عیسیٰ، بلکہ اگر میں کہوں کہ آدم تا رسالت معاف، ان میں کچھ نبی ہیں جو شریعتوں والے ہیں، باقی نبی انہیں کی شریعتوں پہ عمل کرتے رہے۔ ان فرشتوں میں، ان لسٹوں میں حضرت نوح صاحب شریعت ہیں، حضرت ابراہیم صاحب شریعت ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ صاحب شریعت ہیں، اور رسول اللہ صاحب شریعت۔ باقی انبیاء ان کی شریعتوں پہ جو ہے وہ چلتے رہے، عمل پیرا ہوتے رہے۔ اب جو ایک فکر ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور ویڈیو کیمرہ بھی موجود ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ سے شیئر کرنی چاہیے، آپ آگے بھی بات کر سکتے ہیں۔ ان صاحبان شریعت نبیوں کی، یعنی اب میں بات پھر حضرت عیسیٰ تک روکوں گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان شریعتوں والے نبیوں کی شریعتوں پہ حملے ہوئے، اٹیک ہوئے، شریعتوں کی شکل بدل کے رکھ دی گئی، شریعتوں کا چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے 40 راتوں کے لیے۔ جب گئے تھے تو امت موسیٰ اللہ کو سجدے کر رہی تھی، اور جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو اللہ کی بجائے گائے کی عبادت کی جا رہی تھی، شریعت کی شکل بدل دی گئی۔ اس طرح اور بھی مثالیں، وقت زیادہ نہیں ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لوں، شیڈول اس طرح کہ مجھے بھی آگے پہنچنا ہے۔ بہت سے صاحبان شریعت جو نام ہیں ان کی شریعتوں پہ حملے ہوئے۔ سوچنے والی بات ہے، باخبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں
میں ملت مسلمہ کے ان زعماء سے، ان دانشوروں سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کسی نبی کا بیٹا دکھا دیا جائے جو شریعت بچانے میدان میں نکلا ہو۔ ہاں بالکل، یہ دوستانہ ماحول میں صحیح، لیکن چیلنج کی صورت میں بات کی جا سکتی ہے۔ کسی نبی کا بھتیجا، بھانجا، نواسا، بیٹا، پوتا، کوئی رشتہ دار دکھاؤ کہ جی فلاں شریعت پہ حملہ ہوا اور فلاں نبی کی اولاد دین بچانے میدان میں نکلا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی نبی کا بیٹا، بھتیجا پچھلی تاریخوں میں دین بچانے ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کسی کا وجود ہی نظر نہیں آتا کہ کوئی دین بچانے نکلا۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا ان نبیوں کی اولاد کو دین اجڑنے کا احساس نہیں تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہیں دکھ تھا، اجڑنے کا احساس تھا، لیکن دین بچانے پھر کیوں نہیں نکلے؟ میدانوں میں باہر کیوں نہیں آئے؟ کیوں گھروں میں بیٹھی رہی؟ اولاد سابقہ نبیوں کی، جن کی شریعت، میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا آپ، جن کی شریعتوں پہ حملے ہوتے رہے، ان کی اولاد سید گھروں میں بیٹھی رہی، باہر نہیں نکلی۔ کیا انہیں دین اجڑنے کا احساس نہیں تھا؟ احساس تھا، دین اجڑنے کا دکھ تھا، لیکن دین بچانے میدان میں اس لیے نہیں نکلے کہ نبیوں کی اولاد جانتی تھی کہ دین بچانا ذمہ داری نبی کی ہے، اگلا نبی آئے گا اور دین بچا لے گا۔ اگر محمد کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی، حسین کربلا کبھی نہ آتے۔ یعنی کربلا زندہ دلیل ہے ختم نبوت کی۔ آج دنیا انٹرنیشنلی سطح پہ چندے جمع کر کر کے کیا سے کیا بنتے جا رہے ہیں۔ ختم نبوت کے نام پہ سیمینار ہوگا، ختم نبوت کے نام پہ اجلاس ہوں گے، ختم نبوت کے نام پہ کنونشن ہوں گے۔ میری ان علماء سے اپیل ہے، اگر ختم نبوت کو سمجھنا چاہتے ہو تو حسین کے قریب آؤ۔ کربلا وجود ہے ختم نبوت کا۔ ہم نے کربلا سے صرف ماتم نہیں سیکھا، ہم نے کربلا سے صرف نوحے نہیں سیکھے، ہمیں کربلا نے صرف رونا نہیں سکھایا، ہمیں یہ بھی تعلیم کربلا نے دی ہے کہ اس نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہی سبب ہے، میں نے پچھلی تقریروں میں بھی کہا ہے شاید، کہ ہر فرقہ مسلمانوں کا ہم دکھا سکتے ہیں جن میں سے لوگ نبوت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کوئی شیعہ نبی نہیں بنتا۔ ان کے سامنے کربلا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر محمد کے بعد نبی آنا ہوتا تو حسین محمد جیسا بیٹا کیوں دیتا۔ آباد رہو، آباد رہو، حسین علی اکبر جیسا۔ علماء ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اکبر زیادہ حسین کو پیارا تھا یا زینب کو پیارا تھا۔ اللہ میرا جانتے، جب آن محمد سیدہ زینب نے تو وفا والی حد کر دی نا، بچوں سے کہا تھا بیٹا جاگیر اکبر کے اندر نہیں گرنا، تم صدقہ ہو میرے حسین کا۔ اور جب شہزادے زین سے گرے تھے نا اور شہزادوں نے سلام کیا تھا، مامو حسین ہمارا سلام، حسین چلنے لگے، زینب بہن میں تیرے بچوں کو اٹھا کے لے آؤں۔ وفا والی اخیر ہو کے بھی فرماتی ہے حسین جتنا ٹائم لاشیں اٹھا کے آنے جانے پہ لگے گا اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ جائے۔ پھر میں تجھے جی بھر کے دیکھ لوں۔ صاحبان گرامی خاص جہاں تک تعلق 10 محرم کا ہے، میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اہل اسلام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اسے مذہب و مسلکوں تک محدود نہ کرو، یہ سلسلے کچھ اور ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز برطانیہ اسی حکومت کا جب اقتدار تھا، بزرگ علماء سے میں نے سنا، اپنے استاد مرحوم سے بھی یہ بات سنی، ہندوستان کے مسلمانوں کے چند فرقوں کے علماء نے مل کے مشورہ کیا کہ انگریز حکومت ہے، انہیں کیا پتا ہمارے اندرونی معاملات اسلامی کیا ہے،
لہذا سارے مسجدوں کے مولوی مل کے اپلیکیشن انگریز گورنر کے نام، وائسرائے کے نام کے اسلام میں ان ماتمی جلوسوں کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ مہربانی کر کے یہ ماتمی جلوس بند کروائیں۔ اور ویسے بھی حکومت کے لیے بھی امن و امان کا، امن عامہ کا مسئلہ بنتا ہے، تو بہتر ہے کہ 10 محرم کے ماتمی جلوس جو ہیں یہ بند کرا دیے جائیں۔ علماء نے اس زمانے کے جو بھی گورنر تھے یا وائسرائے تھے انہیں کہا، اس درخواست پہ بہت سی مسجدوں کے علماء کے دستخط تھے، لیکن دہلی کی جامع مسجد کے عالم دین کے دستخط نہیں تھے۔ انگریز نے کہا بھائی میں تمہارے مذہب کا نہیں ہوں، مرکزی حیثیت اس مسجد کی ہے، اس کے عالم دین کے دستخط ہیں، اگر یہاں پہ ہوں گے ہم جلوس رکوا دیتے ہیں۔ جب آپ مسلمان خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اسلام میں یہ جلوس نہیں ہے تو ہم روک دیتے ہیں۔ علماء نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہمارے مسلک کے ہیں، ہمارے مذہب کے ہیں، ہم ان سے بھی سائن کروا لاتے۔ جمعہ کا دن تھا، ماتمی جلوس کچھ دیر تک نکلنے تھے، علماء مل کے جامع مسجد کے خطیب محدث دہلوی کے پاس گئے، وہ ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ انہوں نے کاغذ سامنے کیا کہ آپ اس پہ دستخط کریں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر وہ اپلیکیشن درخواست سامنے آئی اور ادھر مسجد کے مین گیٹ سے ماتمی جلوس سامنے آ گیا، اور ماتمی جلوس ابھی پیچھے تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ماتمیوں کے، چھوٹے چھوٹے مولا کے علم ہاتھوں میں، اور وہ مرکزی مسجد دہلی کے گیٹ کے آگے سے گزرنے لگے بچے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کاغذ پہ نظر پڑی، دوسری نظر جلوس پہ پڑی، کاغذ ہاتھ سے گر گیا، رونے لگ گئے، طبیعت پہ کنٹرول نہ رہا، بے ہوش ہو کے ممبر سے گر گئے۔ لوگوں نے تلیہ ملی، پانی پلایا، ہوش آیا، کہنے لگے میں تمہارے مذہب کا ہوں لیکن کاغذ پیچھے ہٹا لو، میں دستخط نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا شاہ صاحب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ادھر تم نے کاغذ کیا، ادھر بچوں کا جلوس جو دیکھا تو اس میں محمد کھلی زلفوں سے رو اور کہہ رہا تھا عبدالعزیز تو تماشے دیکھ رہا ہے، میرا گھر اجڑ گیا۔ مسلمانوں درد صرف یہی اڑاتا ہے، اتنا غریب ہو گیا تھا حسین۔ آج میرا خیال صاحب نہ بھی پڑھے جائیں تو کہ یہ بات کافی نہیں ہے، یہی قائم ہوگا جب کہہ رہا تھا لوگوں میں غریب ہو گیا۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر لے۔ کہتے روتے کیوں ہیں؟ قرآن میرے سر پہ رکھو، جتنا دیکھو ساری رات ہو گئی ہے، پاکستان کے چہرے، ہندوستان کے چہرے موجود ہیں، ہمارے علاقوں کی رسمیں ہیں، بندے مرتے ہیں، لوگ جنازوں پہ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی تعزیتوں پہ جاتے ہیں، لیکن جنازے میں جانے والے سارے نہیں روتے، وہ روتے ہیں جن کا کچھ لگتا ہے۔ اور پھر لوگ پوچھتے ہیں یار یہ جنازے میں جسے بندے آسرا دے کے لے جا رہے ہیں یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے؟ اور کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ اکیلے نہیں جاتے، آپ بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ سیدوں کے وہ جنازے ہیں جہاں میں رات کا دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی، مائیں اپنی بچیوں کو بھی گھروں میں آرام سے نہیں سلا کے آئی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں۔ پرسہ جتنا دے سکو کم ہے، میرا تیرا پرسہ، ہمارا ماتم، ہمارے ماتم پرسے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ روایتیں پڑھو، جب تیرے بیمار امام کو زہر دی گئی سید سجاد کو، اور جب مجھے معاف کرنا کسی کا دل دکھ جائے، جب سجاد مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے نا، ایک ہی فقرہ کہہ رہا تھا، بابا تیرے رونے کا حق ادا نہیں، بابا تیرے رونے کا، تیرا سجاد بیٹا تیرے رونے کا حق ادا نہیں کر سکا۔
امام رضا بادشاہ کا فرمان ہے. کون سا دکھ ہے جو آپ نے نہیں سنا؟ کون سی کہانی ہے غریبوں کے مصائب کی جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ امام رضا بادشاہ، امام رضا چیخ مار کے روئے. لوگوں نے پوچھا مولا یاد کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں میرے دادے حسین کو مسلمانوں نے رلا رلا کے مارا. کبھی اکبر کو اٹھا کے رو رہا تھا، کبھی قاسم کے ٹکڑے جمع کر کے رو رہا تھا، کبھی بشیر، کبھی اصغر صغیر کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھا کے 10 محرم کو 7 دفعہ حسین آگے گیا ہے، حسین پیچھے آیا ہے. سوچتا تھا اصغر اصغر تجھے کہاں دفناؤں، تجھے کہاں، 1 منٹ مجھے دے دیں. تمہارے 5ویں امام مولا محمد باقر مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ سید کی نظر اپنے ہاتھ کی انگوٹھی پہ پڑی. درد والے لوگوں، معصومین کے سلسلے آپ واقف ہیں، پڑھے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے. امام نے انگوٹھی کو دیکھنا شروع کیا اور گریہ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی. مومن کہتے ہیں مولا انگوٹھی کو دیکھ کے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرے دادے کے جسم پہ اتنی جگہ بھی نہیں تھی جہاں زخم نہیں. امام فرماتے ہیں میرے دادے کو نیزوں والوں نے مارا، تلواروں والوں نے مارا، پرچیوں والوں نے مارا. مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. روایت کا لفظ ہے کہ لاٹھیوں والوں نے مارا. معصوم سے پوچھا گیا جنگ میں نیزے تو ہوتے ہیں، تلواریں تو ہوتی ہیں، یہ لاٹھیاں کہاں سے آ گئی؟ امام فرماتے ہیں جو جمعہ پڑھانے آئے تھے انہوں نے میرے دادے کو لاٹھیوں سے مارا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں موجود ہیں، آپ عزادار موجود ہیں. مجھے صرف روتی آنکھوں سے بتا دو جلوس آزاد سے واپس پہنچے ہیں یہاں پہ. خواتین بھی آپ کے ساتھ، بچیاں بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی آپ کے ساتھ. رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، جلوس سے آپ نکل رہے ہیں. مجھے ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں. اور کوئی 4-5 سال کی بچی کسی مومن کا دامن پکڑے اور کہے کہ رش میں میرا بابا نہیں ملتا. آج شرما کے پوچھتا نہ دو. آج جی اللہ جانے کس کے نصیبوں میں یہ دن آئندہ سال ہوگا یا کس کے نصیبوں میں نہیں ہوگا. کوئی بچی صرف اتنا پوچھ لے کہیں تو نے میرا بابا کہیں آپ نے دیکھا، رش میں میرا بابا نہیں مل رہا، اکیلی میں گھر بھی نہیں جا سکوں گی. روتی آنکھوں سے مجھے بتا، اسے تسلی دو گے نا، اسے پیار کرو گے. اگر تو بیٹی باپ کا پتہ پوچھ لے اس سے پیار کیا جاتا ہے. درد صرف یہی رلاتا ہے. 3.5 سال کی حسین کی منتوں والی بیٹی، حسین کی مرادوں والی بیٹی بابے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی. ایک شامی سپاہی قریب سے گزرا. سکینہ نے پوچھا حل رائے تھا آپ ہی، کہیں تو نے میرا بابا نہیں دیکھا؟ یہ سپاہی گھوڑے سے اترا. ادھر سپاہی کا گھوڑے سے اترنا تھا، بچی یہ سمجھی مجھے بتانے کے لیے اترا ہے. سکینہ اور قریب آ گئی، کہتی ہے میرا بابا کہیں دیکھا. یہ سپاہی کہتا تو بیٹی کس کی ہے؟ بچی کے منہ سے نکلا حسین کی. اور مجھے معاف کر دینا، حسین کا نام آنا تھا، اس کے ہاتھ کا فضل سے آتا تھا. سکینہ سے سبلا نہ گیا، گرم ریت پہ گر گئی. رو کے کہتی ہے بابے کا پوچھتی ہوں تو تماچے مارتے ہو، کہیں تو نے میرا چاچا عباس بھی نہیں دیکھا؟ سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے. یہ بی بی سکینہ کی سنت، یہ حسین کی بیٹی کی یاد میں، حسین کی یتیم کے غم میں جو ماتم کر رہے ہو، اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رولا، اللہ تجھے اولاد کا غم کبھی نہ دکھائے. حوصلے سے میں لمبی مجلس نہیں پڑھ سکوں گا. والدین میری بات سن رہے ہیں. عزاداروں والدین کو حوصلے سے تسلی سے میری بات سن لیں. میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، آپ بھی موجود ہیں، میں دونوں سے مخاطب ہوں. والدین کو اولاد
بڑی پیاری ہوتی ہے قسمت حسین کی۔ والدین، ہر ماں باپ بچوں کی جوانی دیکھنا چاہتے ہیں، جوانوں کے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں۔ نصیب حسین کے اصغر کی جوانی نہ دیکھ سکا، اکبر کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ والدین کو ساری اولاد یقیناً پیاری ہوتی ہے۔ ماتمیوں، عزاداروں، میں تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، والدین کو بچے سارے ہی پیارے لگتے ہیں، لیکن منتوں والے بچے زیادہ پیارے ہوتے۔ سکینہ مولا حسین کی منتوں والی اولاد۔ آج سر جھکا کے نہیں رونا، آج شرما کے نہیں رونا۔ تیرے مولا باقی فرماتے تھے اس طرح رویا کرو جیسے شان پردہ رو۔ منتوں والی اولاد حسین کی، میں پھر کہہ رہا ہوں منتوں والی اولاد حسین کی سکینہ ہے۔ تہجد کی نمازوں میں حسین نے اللہ سے مانگا، میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ مجھے وہ بیٹی دے جو مجھ سے اتنا پیار کرے جتنا میری اماں فاطمہ نانے محمد سے کرتی تھی۔ میں اس بیٹی سے اتنا پیار کروں جتنا نانا میری ماں فاطمہ سے کرتے تھے۔ پھر حسین کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے میری سکینہ نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کوئی مومن بیٹھ کے سوچے کہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، ہمارے مولا نے سکینہ کیوں اللہ سے مانگی، بیٹی کیوں مانگی؟ میں آپ کا مہمان ہوں، سید ہوں، ڈرتے ہوئے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اگر سکینہ نہ ہوتی کربلا ادھوری رہ جاتی، امتحان ادھورے رہ جاتے۔ دیتا گیا حسین امتحانوں کے پرچے حل کرتا گیا۔ ابلیس نامراد نے کہا کہ سورج کو کیا ساری گرمی ڈال، پھر میں دیکھتا ہوں حسین صبر کرتا یا نہیں کرتا۔ حسین نے بٹن کھول کے کہا سورج کی گرمی اکبر کی گرمی سے زیادہ ہے، ہاں آ میرے قریب آ اور مجھی پہ سارا دریا سمندروں پہ مچھلیوں کو گرمی نہ دے، میں حسین حاضر ہوں۔ امتحان بدلتے گئے، پرچے سید حل کرتا گیا، اور جب امتحان شروع ہوا کہ اولاد پیاری ہے یا اللہ پیارا ہے، پھر حسین نے حد کر دی، سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کے حسین نے ایک فقرہ کہا، مقتل کی کتابیں موجود ہیں، علماء سے تصدیق کروا لیجئے۔ حسین فرماتے ترکت الخلق، یہ عربی کے لفظ ہے، ترکت الخلق ترن فی ہواک۔ حسین کہتے ہیں میرے اللہ تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی ہے۔ میں سمجھا نہیں سکا شاید، مجھے معاف کرنا، ابھی یہ فقرے مظلوم نے کہے تھے، یا مقتل میں بابا کو ڈھونڈنے والی نے بابا کے پیر پہچان لی۔ اللہ جانے کب کی ڈھونڈتی پھر رہی تھی سکینہ، آوازیں دیتی پھر رہی تھی، بابا جس کے بغیر تیرا جی نہیں لگتا تھا میں وہ سکینہ ہوں، بابا جس کو تو اپنے سینے پہ سلاتا تھا میں وہ سکینہ ہوں۔ مقتل میں ڈھونڈتی پھر رہی ہے، بابا نہیں مل رہا، بابا بول ہی نہیں رہا، حسین چپ ہے۔ اور جب حسین نے یہ فقرے کہہ دیے ترکت الخلق ترن، میرے اللہ تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی ہے، مجھے معاف کرنا کسی کا دل دکھ جائے۔ سکینہ نے بابا کے پیر پہچانے۔ اب مجھ سے یہ سوال نہ کرنا کہ سکینہ نے چہرہ کیوں نہیں پہچانا، معاف کرے گی آپ۔ ایک بغیرت ہے جس کا نام ہے سنان بن انس،
اس نے حسین کو آواز دی ہے، بیٹھے ہوئے حسین نے سر اٹھا کے دیکھا ہے، اس بغیرت کے ہاتھ میں جتنا وزنی پتھر تھا اس نے حسین کے چہرے پہ مارا، حسین کی 3 دفعہ آواز آئی، او میرا ویر عباس، ہائے میرا عباس۔ اور دوسرے بغیرت نے حسین کی محمد کی بوسہ گاہ پہ تماچا مارا، ایک نیزہ حسین کی دائیں طرف لگا، حسین کی آواز آئی، اماں فاطمہ تیرا قرضہ اتر گیا، اماں تیرا بھی پہلو زخمی تھا، روزے بھی اور دعا بھی اپنی مشکل سے مشکل ذہن میں رکھنا۔ سکینہ بابا کو، سکینہ رام آدمی مجھے معاف کریں گے آپ، سکینہ نے بابا کے پیر پہچانے، پیر پہچان کے بابا کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ امتحان عزاداروں ماتمیوں، آج بھی جس بندے نے آرام سے بیٹھ کے مسائل سننا ہے، مجھے اس کے عقیدے کی سمجھ نہیں آ رہی، میں مانتا ہوں تھکے ہوئے ہوں گے آپ، لیکن آپ سجاد سے زیادہ تھک گئے، آپ کسی زیادہ تو نہیں تھک گئے جن پہ کربلا بیت گئی۔ سکینہ بابا کے پیر پہچان کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، حسین محبت الہیہ میں چپ ہے، سکینہ بابا کے پیروں پہ اپنے رخسار ملتی ہے، بابا کے پیروں کی تلیاں چومتی ہے اور رو کے کہتی ہے بابا تو بولتا کیوں نہیں، بابا تو جواب کیوں نہیں دیتا، اور مجھے معاف کرنا۔ حسین محبت الہیہ میں چپ تھا، حسین نہیں بول رہا، سکینہ کافی دیر بابا کے پیر چومتی رہ گئی، بابا کو بلاتی رہ گئی، حسین محبت الہیہ میں چپ رہ گیا، حسین نہیں بول رہا۔ اب سکینہ نے بابا کے پیر چھوڑے، اور میری بیٹیوں میری بہنوں، 57 سال کا حسین، 3.5 سال کی سکینہ بابا کے پیر چھوڑ کے بابا کے دائیں طرف آئی ہے، حسین کے بازو کے نیچے ہاتھ دے کے کہتی ہے بابا شام ہونے والی ہے، چل گھر چلے، او میں صدقے، بابا شام ہونے والی ہے، بابا چل گھر چلے۔ حسین پھر بھی نہیں بولا، بابا وہ خیمے کے دروازے پہ دیکھ، میری پھپھیاں سر پہ قرآن اٹھا کے تیری زندگی کی دعائیں دے رہی ہے۔ حسین محبت الہیہ میں چپ ہے، حسین پھر بھی نہیں بولا۔ اب سکینہ نے بابا کا بازو چھوڑا، بابا کے نصیبوں کے آنسو ہے، نصیبوں کا ماتم ہے، 1 منٹ میری طرف دیکھ لے۔ سکینہ نے بابا کا بازو چھوڑا، بازو چھوڑ کے بابا کے چہرے کے قریب آئی ہے، اپنے کرتے کے میلے دامن سے سکینہ نے زخمی بابے کا زخمی چہرہ، کبھی خون صاف کرتی ہے کبھی مٹی، جب خون اور مٹی صاف کیا سکینہ کی چیخیں نکل گئی، وہ کہ کہتے بابا آنکھیں بند نہ کر، بابا آنکھیں بند نہ کر، بابا آنکھیں بند نہ کر، بابا آنکھیں کھول، تماشا کو کسی کے بیٹے کو مار دے تو بھی برداشت نہیں ہوتا، بابا میں تیری بیٹی ہوں، آنکھیں کھول، میرے نیلے رخسار دیکھ، تیرے قاتل مجھے تماچے، تیرے قاتل مجھے تماچے مارتے رہ گئے۔ حسین پھر بھی نہیں بولا، آج جب حسین پھر نہیں بولا، سکینہ اپنے آپ سے کہتی ہے، سکینہ اجڑے ہموں کو کوئی نہیں پہچانتا، اجڑے ہموں کو، یہ کہہ کے سکینہ واپس چلی ہے، خیمے کی طرف واپس چلی ہے، ابھی 7ویں قدم پہ گئی تھی، اللہ کا عرش ہل گیا، آواز حسین